السلام علیکم۔ 5 ایسی دعائیں جو آپ کا نصیب بدل سکتی ہیں، جو آپ کی زندگی میں انقلاب لا سکتی ہیں، جن کے پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور جن کے پڑھنے سے آپ کے گھر سے فقر و فاقہ، غربت، تنگ دستی اور آپ کی زندگی سے تمام دکھ اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، آپ کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی جو آپ سے روٹھ چکا ہے، جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وہی نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل کو آپ کی محبت میں مبتلا کر دے گا۔ یہ 5 دعائیں نہیں بلکہ آپ کا نصیب ہیں۔ ان دعاؤں کو آپ نے جمعرات کے دن پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے بہت زیادہ وظائف پڑھے تاکہ آپ کو کامیابی مل سکے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکیں، لیکن بہت زیادہ میرے ایسے دوست، بھائی اور بہنیں ہیں جنہیں ابھی تک کامیابی نہ مل سکی۔ آج کا عمل آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ جیسے جیسے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے جائیں گے، آپ کے دل کو اطمینان اور سکون ملے گا۔ آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ آپ جس مقصد کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دی۔ عمل شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ آپ کا لکھا ہوا یہ ایک لفظ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ صدقہ جاریہ وہ عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں، دکھوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے اور زمینی آسمانی آفات کے آگے ڈال بن جاتا ہے۔ لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کریں۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان دعاؤں کو کیسے پڑھنا ہے۔ آج جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن کے کسی بھی حصے میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ یاد رکھنا کہ درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس مبارک دعا کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر پڑھا۔ یہ وہ دعا ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا جب نمرود آپ کو آگ میں پھینکنے لگا۔ یہ وہ دعا ہے جب حضرت اما عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی گئی تو انہوں نے اس دعا کو پڑھا اور اللہ رب العزت نے 17 آیات کو آپ کی پاکی پر نازل فرما دیا۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی عام کلمات نہیں بلکہ یہ کلمات آپ کا نصیب بدل سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس دعا کو صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس دعا کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ دوسری دعا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یاد رکھنا کہ اس دعا کے اندر اسم اعظم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس دعا کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ تیسری دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو دعائے یونس بھی کہتے ہیں اور اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں 40 دنوں تک رہے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 3 طرح کے اندھیروں کا سامنا کرنا پڑا، رات کی تاریکی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ تو
تو میں نے ان کلمات کے ذریعے رب کریم کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس پریشانی کو دور کر دیا اور مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس مبارک دعا کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے۔ چوتھی دعا استغفر اللہ۔ یہ کلمات اتنے مبارک کلمات ہیں، اتنے مبارک کلمات ہیں کہ یہ کلمات پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے کی آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو اتنے زیادہ پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے، اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں اور تو سچے دل سے میرے در پر آ کر مجھ سے توبہ کر لے، تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس دعا کو 71 مرتبہ پڑھنا ہے، 71 ٹائمز۔ آپ نے استغفار کی کسی بھی دعا کو پڑھ لینا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف ان کلمات کو پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 71 مرتبہ، 71 ٹائمز اس دعا کو پڑھیں۔ یہ آپ نے چوتھی دعا پڑھنی ہے۔ پانچواں عمل یعنی کہ پانچویں دعا، 4 کل، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 4 کل ہیں۔ ان 4 کل کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چاروں کو اکٹھا پڑھیں اور 1 شمار کریں، پھر چاروں کو اکٹھا پڑھیں اور 2 شمار کریں۔ اس طریقہ کار سے آپ نے یہ 4 کل 7 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ پانچوں عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ اب آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں یا پھر جتنی بھی حاجات ہیں، آپ نے ان تمام پریشانیوں اور حاجات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے۔ یقین جانیں کہ جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، تو اللہ رب العزت آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لٹائے گا، کیونکہ میرا رب خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، خالی جولی کو پھیلاتا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا، یہ موقع ہے اپنے رب سے مانگنے کا۔ تو آپ نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا مکمل ہونے سے پہلے پہلے آپ اللہ سے جو مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آج جمعرات کے دن خود بھی پڑھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔